صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد مصطفیٰ دل میں علی کو فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں صلوات بھیجیے پر محمد جناب افتخار عارف صاحب کا ایک مطلب اور ایک شعر صلوات بھیجیے پر محمد نہ مال و زر ہے نہ جاہ حشم ہمارا ہے حشم ہمارا ہے مگر خدا کی عطا ہے کسی کو دیا تھا خیبر میں کسی سماعت فرمائے ایک صلوات بھیجیے پر محمد علیہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے جہاں پہ ملتی ہے خیرات التجا کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر
فتح کبھی شاہ لافتہ کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر یہ بن گئے رضی اللہ کس طرح مولا یہ بن گئے رضی اللہ کس طرح مولا کوئی نبی نہ بنا جب تیری رضا کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر ابا بجائے صاحب کے مضطرب ہے جبھی ابا بجائے صاحب کے مضطرب ہے جبھی ہو کیسے سجدہ تعظیم نقش پا کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر کلیم دیکھیے میں آستی کے سانپوں سے کلیم دیکھیے میں آستی کے سانپوں سے مقابلے کو کھڑا ہوں کسی عصا کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر مقطع خاص طور سے سماعت فرمائیے دیکھیے گا نہیں وفا یہ حافظ قرآن شاید اندھا ہے وفا یہ حافظ قرآن شاید اندھا ہے لہک لہک کے پڑے جا رہا ہے با کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر فاتح شبیہ امام میں زمان کھشتے جگہ موتر زمین پر شہ دین شان
نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ تو بھائی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، نیر بھائی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھیے ہمیشہ علی کا نام، یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھیے ہمیشہ علی کا نام۔ تو روشن ہیں 14 شمع میرے دل میں جب ظفر، روشن ہیں 14 شمع میرے دل میں جب ظفر، کیوں کر میں لب پہ لاؤں کسی اجنبی کا نام، روشن ہیں 14 شمع میرے دل میں جب ظفر، کیوں کر میں لب پہ لاؤں کسی اجنبی کا نام۔ تو بادئے ذکر علی خوب پلائی جائے، بادئے ذکر علی خوب پلائی جائے، تشنگی قلب کی کوثر سے بجھائی جائے، بادئے ذکر علی خوب پلائی جائے، تشنگی قلب کی کوثر سے بجھائی جائے، تو لذت جام ولا اور دوبالا ہوگی، لذت جام ولا اور دوبالا ہوگی، تھوڑی سی خاک شفا اس میں ملائی جائے، لذت جام ولا اور دوبالا ہوگی، تھوڑی سی خاک شفا اس میں ملائی جائے۔ تو جب مصلی سے اٹھیں فرش عزا پر بیٹھیں، جب مصلی سے اٹھیں فرش عزا پر بیٹھیں، داستان غم شبیر سنائی جائے، جب مصلی سے اٹھیں فرش عزا پر بیٹھیں، داستان غم شبیر سنائی جائے، تو زندہ رہنا ہے ہمیشہ تو ضروری ہے ظفر، زندہ رہنا ہے ہمیشہ تو ضروری ہے ظفر، زندگی ماتم سرور سے بڑھائی جائے، زندہ رہنا ہے ہمیشہ تو ضروری ہے ظفر، زندگی ماتم سرور سے بڑھائی جائے۔ نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ انصاف چاہتا ہوں میں دنیا کے ممتحن، صبر خلیل کے تو سبھی زاویے تو گن، لیکن سکون حیا بھی دیکھ امتحان کے دن، سب کچھ لٹا کے بھی میرا مولا ہے مطمئن، نفس مطمئن، سب کچھ لٹا کے بھی میرا مولا ہے مطمئن۔ اکبر وہ سو رہے ہیں یہ اصغر کی قبر ہے، شبیر چپ کھڑے ہیں یہ میزان صبر ہے۔ قبا کا سینہ بنے سفینہ کرا طبیعت رواں دما ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا صاحبہ ہو، زمیں زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے سبھی اشارے، حسین اب بھی سنا رہا ہے سنات قرآن کے درد پارے، حسین اب بھی یہ چاہتا ہے کہ مشکلوں میں کوئی پکارے، حسین اب بھی بدل رہا ہے ستم کی طغیانیوں کے دھارے۔ یزیدیت کو یہ وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا، حسین سے جو جہاں بھی الجھے وہیں پہ کھانا خراب ہوگا۔ پروفیسر حسن عبدی صاحب ایک ہائیکو لکھا کرتے تھے، اس میں امام حسین جناب حر کا ذکر دیکھیے کہ حسین حر کا، حسین حر کا، حسین ہر ہر کا، حسین گھر گھر کا۔ نعرہ صلوات۔ جناب کو جانا ہے اس لیے 2-3 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس۔
عظمت شہدائے کربلا میں 2-3 شعر عرض ہیں. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے. ارکان دین حسین نے کامل بنا دیے، ڈھالے دماغ حاملے، ڈھالے کچھ ایسے بندے عشق کے حامل بنا دیے. معصوم جو نہ تھے مماثل بنا دیے. انصار عشق شاہ میں محظوظ ہو گئے، معصوم کے جوار میں محفوظ ہو گئے. شبیر پہ فدا ہوئے، ممتاز بن گئے. سر خدا سے مل گئے، ہمراز بن گئے. سجدے کیے کچھ ایسے سرفراز بن گئے. مٹی میں مل کے سجدہ گہے ناز بن گئے. مٹی میں مل کے سجدہ گہے ناز بن گئے. قدر ان کی آپ سید مظلوم کرتے تھے، سجدے خود ان کی خاک پہ معصوم کرتے تھے. سجدے خود ان کی خاک پہ معصوم کرتے تھے. محضر میں ہے شہیدوں کے ایک جون نیک نام، کہتے ہیں آپ امام زمانہ جنہیں سلام. حد ہو گئی ہے اس سے بھی اونچا کوئی مقام. ماں باپ ہوں فدا میرے فرماتے ہیں امام. ماں باپ ہوں فدا میرے فرماتے ہیں امام. کرب و بلا سے پست سب افلاک ہو گئے، مدفن بھی
पाक हो गया, तुम पाक हो गए। अरकान दी हुसैन ने। मोमिनीन कराम, मुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद उर्जुल हसन मीसम साहब को जाना भी है और वक्त भी कम है, लेकिन उन्हीं का हुक्म है तो चंद शेर में पेश करता हूँ। और देखिए क्या ज़माना था। एक तो अर्ज़ करूँ कि वसी मोहम्मद साहब क़िबला काबा का कलाम और उसमें ज़ियारत के टुकड़े, आयत के टुकड़े, हदीसों के टुकड़े, वो विरासत अब आप ही के पास है। कभी इनके साथ बैठ के शायरी सुनिए तो क्या इल्म का दरिया ये बहा देते हैं, बल्कि गोया मारिफत का मैखाना अहले बैत का जो है वो सजा देते हैं। लोग जाते हैं मैखानों में, लेकिन ये तो जहाँ बैठते हैं वहीं इल्म का दरिया बहा देते हैं। खैर, एक शेर अभी आते आते इन्होंने वसी मोहम्मद साहब क़िबला का मुझे और सुनाया। वो अर्ज़ करता हूँ कि दोस्तों ने रख दिया था सुर्रा जो ज़ेरे कफ़न, एक चुटकी खाक की इस दर्जा काम आई के बस। तो ये उलमा थे। खैर, ज़हीर साहब क़िबला, ज़हीर हसन आदि साहब जलालपुर से लखनऊ यूनिवर्सिटी तक हम लोगों की सरपरस्ती करते रहे। मैं उनकी बेटियों, दामादों और तमाम अज़ा व अक़रबा को ताज़ियत पेश करता हूँ। और एक सलाम के चंद शेर। गम शब्बीर की लो हम जो बढ़ाने लग जाएं, गम दुनिया तेरे तूफ़ान ठिकाने लग जाएं। गम दुनिया तेरे तूफ़ान ठिकाने लग जाएं, उसके मातम के दिए कौन बुझा सकता है। आँधियाँ जिसके चरागों को जलाने लग जाएं, आँधियाँ जिसके चरागों को जलाने लग जाएं। ये नजूमी भी अगर हुर का मुक़द्दर पढ़ लें, ये नजूमी भी अगर हुर का मुक़द्दर पढ़ लें, अपने हाथों की लकीरों को मिटाने लग जाएं। ये नजूमी भी अगर हुर का मुक़द्दर पढ़ लें, अपने हाथों की लकीरों को मिटाने लग जाएं। कहा बानों ने ये असग़र से कि जाओ मेरे लाल, कहा बानों ने ये असग़र से कि जाओ मेरे लाल, आज तीरों पे तबस्सुम के निशाने लग जाएं, आज तीरों पे तबस्सुम के निशाने लग जाएं। नज़र आए कहीं नाना कहीं दादा का जलाल, नज़र आए कहीं नाना कहीं दादा का जलाल। आस्तीं औन मोहम्मद जो चढ़ाने लग जाएं, आस्तीं औन मोहम्मद जो चढ़ाने लग जाएं। फूल गिर जाएं जो ताबूत अली अकबर से, फूल गिर जाएं जो ताबूत अली अकबर से। आके यूसुफ़ उन्हें पलकों से उठाने लग जाएं, आके यूसुफ़ उन्हें पलकों से उठाने लग जाएं। ये जो नन्ही सी हंसी दामन आशूर में है, ये जो नन्ही सी हंसी दामन आशूर में है, शरहा इसकी करे दुनिया तो ज़माने लग जाएं, शरहा इसकी करे दुनिया तो ज़माने लग जाएं। बिक नहीं सकता कोई अश्क अज़ा का मोती, बिक नहीं सकता कोई अश्क अज़ा का मोती, चाहे कीमत में ज़माने के ख़ज़ाने लग जाएं, चाहे कीमत में ज़माने के ख़ज़ाने लग जाएं। चूमने आया है बेशीर का झूला फितरुस, चूमने आया है बेशीर का झूला फितरुस। बालों पर और भी दो चार सुहाने लग जाएं, बालों पर और भी दो चार सुहाने लग जाएं। ऐ सकीना के चचा इतनी इजाज़त दे दे, ऐ सकीना के चचा इतनी इजाज़त दे दे, तेरी जाली से मुरादों के बहाने लग जाएं, तेरी जाली से मुरादों के बहाने लग जाएं। कितना पुरहौल है ये शाम गरीबां का सफ़र, कितना पुरहौल है ये शाम गरीबां का सफ़र। नौहे थम जाएं तो सन्नाटे रुलाने लग जाएं, नौहे थम जाएं तो सन्नाटे रुलाने लग जाएं। कितना पुरहौल है ये शाम गरीबां का सफ़र, नौहे थम जाएं तो सन्नाटे रुलाने लग जाएं। और सिलसिला खुल से पहले न रुकेगा नैयर, सिलसिला खुल से पहले न रुकेगा नैयर, एक के बाद एक अगर ताज़िया खाने लग जाएं। बहुत शुक्रिया।
ٹھیک. تب لوگ بغاوا کو جانا بھی ہے اور چند اشعار میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بڑے تعزیت کہ میرا عابدی صاحب سے اس وقت سے تعلق تھا جب وہ مدرسہ ایمانیہ میں ایک شادی میں تشریف لے گئے تھے. ایک زمانہ ہو گیا. تب سے میرا ان کا ساتھ تھا اور افسوس کہ ان کا انتقال ہو گیا. چند اشعار پیش کر رہا ہوں تعزیت میں. وہ دوستوں کا دوست تھا، وہ دوستوں کا دوست تھا، یاروں کا یار تھا. وہ دوستوں کا دوست تھا، یاروں کا یار تھا. استاد تھا، ادیب تھا، تخلیق کار تھا. استاد تھا، استاد تھا، ادیب تھا، تخلیق کار تھا. جس کا ذہین نام تھا دنیا سے اٹھ گیا، جس کا ذہین نام تھا دنیا سے اٹھ گیا. بزم ادب میں وہ گوہر آبدار تھا، بزم ادب میں وہ گوہر آبدار تھا. دوسرا پتہ ہے کہ مومن تھے، محترم تھے، بڑے نیک نام تھے. اس واسطے عزیز خواص و عوام تھے. اور سیرت پہ گر نظر ہو تو ہو جائے گا یہاں. تھا نام تو ظہیر علی کے غلام تھے. ایک خدائے میں حسین کے لیے. تنویر حق ہے عین صداقت حسین ہے، فتح مبین کی بولتی آیت حسین ہے. ہر انقلاب دیکھتا ہے سوئے کربلا، ہر دور ہر صدی کی ضرورت حسین ہے، ہر دور ہر صدی کی ضرورت حسین ہے. ایک تعظیمتی نظم ہے کہ جہاں سے اٹھ گئے صد ہے عاشق شبیر، انہی کے غم میں ہے ماتم کنا صغیر و کبیر. نہیں ہے دوستو دنیا میں اب ظہیر حسن، محب آل نبی تھے وہ مرد خوش تقدیر. تھے صدر شعبہ انگلش سبھی کو ہے معلوم، کراتے رہتے تھے طلاب کو ریسرچ ظہیر. وہ درس دے گئے جن کو وہ ہو گئے استاد، عبور رکھتے ہیں تحریر ہو کہ ہو تقریر. اور انہیں کمال تمسک تھا آل و قرآن سے، کفن میں پہ ان کی ہیں بخشش کی آیتیں تحریر. جو راہ حق پہ نہیں گامزن وہ ناری ہے، اسے نہ زندہ کہو مر گیا ہے جس کا ضمیر. نبی و آل نبی کا محب نہیں مرتا، نبی و آل نبی کا محب نہیں مرتا. وہ زندہ رہتا ہے مر کر فقیر ہو کے امیر. علی کا بندہ فقط کامیاب و فائز ہے، مگر ہیں گھاٹے میں ارباب دولت و جاگیر. تھے کامیاب جو شبیر بن گئے شبر، لیے تھی صلح کے جوہر حسین کی شمشیر. یہ مرنے والا عقیدہ یہی تو رکھتا تھا، حسن ہے مہر منور حسین ماہ منیر. تھے منزلت میں برابر تو قدر میں یکساں، حسن حسین جوانان خلد کے ہیں امیر. بپا ہے مجلس غم ان کی یاد میں اس دم، حیائے تعزیت دینے یہاں صغیر و کبیر. ہے زوجہ گریاں ہے روتے اعزا سب ہیں یہاں، دے صبر بیٹی یو داماد کو خدائے قدیر. کئی برس سے وہ رہتے تھے رائے پور میں، وہ ہوئے ہیں دفن اسی شہر میں جناب ظہیر. وہ شہ کی مرثیہ خانی نے اوج بخشا ہے، وہ شہ کی مرثیہ خانی نے اوج بخشا ہے. بلند منزلے طوبہ پہ ہیں انیس و دبیر، بلند منزلے طوبہ پہ ہیں انیس و دبیر. کہو عزیز پڑھے فاتحہ ہر ایک مومن،
ظہیر کو ملے جنت میں شب برو شبیر. ایک بار سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم. تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں, سامنے آ جائیں ادھر. اونچا کر چھپنے دیں. تھوڑا اونچا کر, تھوڑا سا اونچا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وسيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى وكهف الورى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات محمد وآل محمد. اگر زحمت نہ ہو ایک بار گزارش کروں گا, یہاں پنکھا لگا ہے اور وہاں سے بہتر موسم ہے اندر, تو تشریف لے آئیں جو حضرات اندر آ سکتے ہیں. بزرگ خاص طور سے ایک صلوات پڑھیں تو میں آپ کی سما خراشی شروع کروں.
چلیے 2 لوگ آ گئے، بات پوری ہو گئی۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، اور جناب سید ظہیر حسن عابدی ابن جناب سید شبیر حسن عابدی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ نہیں میاں یہ بوتل مجھے دے دو، شاید میری ہے، بس یوں ہی دے دیں، میں رکھ لوں، اور آپ کو رحمت ہوگی بار بار۔ ایک درود شریف ارشاد فرمائے بلند آواز سے۔ میں نے آیہ تطہیر کو عنوان سخن قرار دیا، اور یہ جامع ترین آیت ہے، اور شخصیت بھی کیونکہ اپنی صفات میں جامعیت کی حامل تھی، اور بہت سے صفات نہفتہ چھپے ہوئے صفات کے حامل تھے۔ کچھ ابھی برادر محترم ڈاکٹر ریاض مہدی صاحب نے واٹس ایپ پہ بتایا، جانتا تھا مگر مکمل طور سے آشنا نہیں تھا ان کی شخصیت کی جو ہمہ جہت پہلو اور کثیر الابعاد ملٹی ڈائمنشنز جو ان کی شخصیت میں پرسنالٹی میں تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بہترین شاعر تھے، انگریزی ادب کے معلم بھی تھے، اور اس کے پوئٹ بھی تھے، کہتے بھی تھے۔ اسلامی اور دینی شخصیات پر انگریزی میں بہت سی نظمیں، بہت سے ورسز کہے۔ تو میں نے آیہ تطہیر کو عنوان اس لیے قرار دیا کہ اس آیت میں خداوند عالم اللہ کی نظر میں ایک مخصوص گروہ ہے کہ جس کا لقب ہی اللہ کی زبان میں اہل البیت ہے۔ نام اللہ نے نہیں لیا ہے کون لوگ ہیں، مگر ان کی پہچان اہل البیت کہہ کے ان سے مخاطب کیا ہے۔ مشہور آیت ہے، ترجمے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اور لفظ اہل رکھ کے اہل البیت، کوئی البیت ہے جس سے مضاف قرار دیا کہ اہل، اس بیت کے اہل، لفظ اہل رکھ کے یہ قانون بنا دیا، یہ تاثر دے دیا، یہ امپریشن دے دیا کہ اس مقام جلیل کے دائرے میں کسی نااہل کا گزر نہیں ہے۔ یہ بے ہنروں، بے کمالوں، عیب داروں کو امپریشن دے دیا کہ اس دائرے میں قدم رکھنے کے لیے شرط ہے اہلیت، ابیلٹی، کیپیبلٹی، ایفیشنسی، صلاحیت، اہلیت ہو تو اس دائرے میں آؤ۔ اس لیے کہ یہ نام فقط نہیں لیا ہے بلکہ صفت بیان کی ہے کہ یہ اہل البیت ہیں۔ لیکن نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، نام لے کے کوئی تعریف کی جائے تو کوئی نام رکھ لے، یا تاریخ میں 1-2 اور شخصیتیں نکال دی جائیں کہ فلاں کے بھی یہ نام تھا اور یہ ان کے لیے آیت آئی ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے جو بڑے بڑے صفات بیان کیے ہیں، بلکہ الہی عہدوں، الہی منصب کا جو کرائیٹیرین بیان کیا ہے، وہاں پر اکثر اللہ نے نام نہیں لیا ہے بلکہ صفات کے آئینے میں تصویر حسن دکھائی ہے، کیونکہ نام رکھنا آسان ہے، کردار بنانا مشکل ہے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ تو اب یہ اہل البیت ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم یہ آیت نازل فرما رہا ہے، اور اس آیت میں اہل بیت کی کوئی فضیلت نہیں بیان کی ہے اللہ نے۔ تھوڑا سا اجنبی لہجے میں اپروچ ہوگی اس مجلس میں میری،
اس آیت کے ذیل میں، کیونکہ وہ فارمولہ مجلس تو آیت تطہیر پہ آپ پورے اشرے سن چکے ہوں گے، تو ذرا سا ہٹ کے جو آیت کا لہجہ ہے، جو ٹون ہے آیت کا، وہ آپ محسوس کریے گا کہ وہ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بس اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، یعنی پازیٹیو سے اللہ نے بات مثبت صفتیں نہیں بیان کی ہیں، بلکہ منفی اور جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں ان کا انکار کر کے پھر مثبت صفت ہے، یعنی پازیٹیو لہجہ نہیں ہے بلکہ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف اللہ لایا ہے۔ اور سب سے مضبوط اور محکم اسٹیٹمنٹ وہی ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حصر ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہ انحصار، منحصر۔ لفظ انما، جو کلمہ انما ہے، یہ پارٹ آف اسپیچ ہے۔ انما کا مطلب ہی ہے، یہ کلمہ حصر ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی انما قرآن میں آیا ہے، بہت سی جگہوں پہ آیا ہے، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی، یہ بس جو ترجمہ ہے یہ انما، یہ کلمہ حصر، انحصار، منحصر، یعنی انما کے بعد جو بھی بات آ رہی ہے، وہ پیغام، وہ قانون، وہ کنٹینٹ جو بھی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، and there is no option except that، تو یہ حصر کہلاتا ہے، یہ مضبوط لہجہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے بارے میں توحید کا خدا کہہ سکتا تھا کہ اللہ واحد، اس کی ونس، اس کی یونٹی، اس کی مونوتھزم، وحدانیت، یگانگت، یکتانگی، انپیرلل ہونا، لا شریک ہونا، لا کف ہونا، وغیرہ وغیرہ کہہ سکتا تھا۔ اللہ واحد ایک ہے، مگر اللہ نے جب اپنی مکمل ونس کو بیان کیا تو واحد یعنی پازیٹیولی نہیں بیان کیا، بلکہ کیا کہا؟ نیگیٹو سے، لا الہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کے روزمرہ کی تجربے کی باتیں، لا الہ کہہ کے تب ایک ایکسیپشن لگا کے الا اللہ، یعنی اس کے مطلب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، معبود کائنات، معشوق کائنات، محبوب کائنات، مألوہ کائنات، مسجود کائنات، اس کے علاوہ یعنی الوہیت، ربوبیت سب منحصر ہے ایک ذات واحد میں۔ یہ ہر رخ سے اللہ کی وحدانیت ہو گئی، یہ ونس کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح آیت تطہیر کا لہجہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس میں اہل البیت کی کوئی فضیلت اللہ نے نہیں بیان کی، بہت سی آیتوں فضیلتیں بیان کی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، انشاءاللہ اس میں جو ہو سکیں گی بیان کروں گا، مگر فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت میں اللہ نے، خداوند عالم نے، اہل البیت جو بھی اس کی نظر میں ایک مخصوص گروہ ہے کہ جن کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل البیت ہیں، فضیلت نہیں بیان کی، بلکہ اس آیت میں اللہ نے معیار فضیلت بیان کیا ہے، وہ کرائٹیرین، وہ کسوٹی، وہ معیار، وہ میزان۔ توجہ ہے، ماشاءاللہ اہل علم ہے، مختصر مجمع ہے، مگر صاحبان غور و فکر و صاحبان مطالعہ ہیں، ایسی جگہوں مجلسیں کی بھی اس لیے جاتی ہیں کہ کریم مجمع ہے، تو کریم آ گیا ہے ماشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ارے صلوات اب اتنا بھی کریم نہیں ہے آپ کے صلوات نہ پڑھ پائیں۔ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مناسب وقت کے اندر مجھے بھی کہیں سوار ہونا ہے، ملک سے باہر جانا ہے، بہرحال حج بیت اللہ کی توفیق مجھے، اہلیہ کو، اور یہ ہمارے خالہ بھائی بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ہمارے خسر معظم بھی ہیں، سسر کے بھی بھائی ہیں، ہمارے بھی بھائی ہیں، تو ان کا حکم تھا تو حاضر ہو گیا۔ بہرحال ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اس میں مروت نہیں، ذرا چیخ کے پڑھیے۔ ذرا لہجہ جو میں نے بات شروع کی ہے تو میرا کمٹمنٹ ہے کہ میں اس کو آپ کو یعنی اس منزل پر آپ کو کمپریہنسیو بات کروں کہ آپ ریئلائز کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور میں جسٹیفائی کروں، میری ذمہ داری ہے، تو بس آپ کی توجہ چاہیے کہ اس آیت میں خداوند عالم نے اہل البیت جو ایک گروہ ہے فضیلت نہیں بیان کی ہے،
بلکہ اس آیت میں وہ فضیلتوں کا معیار اور کرائٹیرین بیان کیا ہے کہ جس کسوٹی پر صفتوں کو جب پرکھا جاتا ہے تو وہ صفتیں فضیلتوں میں ڈھلتی ہیں، ورنہ خالی صفات ہونا اور صاحب فضیلت ہونا یہ ہے عام لوگوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے کمال ہے، اور صاحب فضیلت بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی اس اچھی صفت اور فضیلت سے وہ شخصیت وہ کوری تھی، اس میں نہیں تھی، اور بعد میں اس میں پیدا ہو گئی تو ان کا کہ وہ صاحب فضل ہیں، صاحب فضیلت ہیں۔ مگر اہل البیت کا یہ معیار نہیں ہے، وہ کبھی بھی اچھے صفات اور فضیلتوں سے عاری اور کورے تھے ہی نہیں کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تھے اور یہ ہو گئے۔ یعنی محمد و آل محمد کوئی حادثاتی صاحب فضیلت نہیں ہے، یہ ایکسیڈنٹل رہبر اور امام اور خلیفہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں حادثاتی رہبر نہیں ہوتے، وجہ یہ ہے کہ حادثاتی رہبر وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں اہل نہ ہو اور ایک دم سے عہدہ دے دیا جائے اور مل جائے تو وہ خود حیرت کرتا ہے، یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ ہمیں کوئی عہدہ ملے گا، مل گیا تو وہ خود اچھل گیا کہ ہیں میں کیا تھا اور کیا ہو گیا، اور توقع نہیں تھی، اور جنہوں بنایا کچھ لوگوں نے تو باقی پبلک بھی حیرت میں تھی کہ ہیں یہ بن گئے، یعنی ہمارے حاکم یا ہمارے رہبر یا ہمارے خلیفہ یا ہمارے ہیرو۔ تو یہ اسے کہتے ہیں حادثاتی رہبر، حادثاتی خلیفہ، حادثاتی قائد اور حادثاتی صاحب فضیلت۔ مگر یہ جہاں وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اہلیت نہ ہو اور عہدہ مل جائے ایکسیڈنٹلی، مگر جہاں اہلیت ہو اور تب عہدہ الہی عہدہ دیا جائے وہاں نہ اسے حیرت ہوتی ہے کہ جس کو بنایا گیا، نہ بنانے والے کو حیرت ہوتی ہے اور نہ جوہر شناس لوگوں کو ہوتی ہے، اس لیے کہ جب اہلیت معیار ہوتی ہے تو وہاں پر حیرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے الہی عہدے داروں کے لیے لفظ اہل البیت استعمال کر لیا کہ یہ الہی عہدے داروں کی انجمن ہے کہ جہاں عہدے کی اہمیت نہیں ہے بلکہ اہلیت یہاں معیار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو اب یہ میں نے عرض کیا کہ نیگیٹو سے پازیٹو معیار فضیلت اللہ بیان کر رہا ہے۔ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے الرجس ایک براڈ ٹرم ہے، نجاست کہتے ہیں، لیکن اس ٹرم کا مکمل ترجمہ ایک لفظ میں نہیں ہو سکتا، مختلف زبانوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ جو اپروپریٹ جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے ہر زبان کی، اس کا ترجمہ ایک لفظ کا ایک لفظ میں ہونا مشکل ہے، کیونکہ اس زبان کا مخصوص اس کلچر کا لفظ ہے۔ تو الرجس ایک اتنا براڈ ٹرم ہے جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنی بھی نیگیٹیوٹیز ہیں، جتنے نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ سب سمٹ کے آ جائیں گے دائرہ الرجس میں۔ وہ ظاہری نجاست ہو کہ باطنی نجاست ہو، وہ فزیکل امپیورٹی ہو یا اسپریچول امپیورٹی ہو، وہ روحانی نجاست ہو یا مادی نجاست ہو، وہ شرک کی نجاست ہو کہ کفر کی نجاست ہو کہ نفاق کی نجاست ہو، وہ عقیدے کی فیت کی نجاست ہو یا کردار کی نجاست ہو، عمل کی نجاست ہو، توجہ فرما رہے، یا وہ مال کی نجاست ہو یا یہ مادی اور ظاہری نجاست ہو، چاہے وہ حد سے اصغر کی نجاست ہو چاہے حد سے اکبر کی نجاست ہو، وہ غور فرما رہے ہیں۔ یعنی جتنی بھی نیگیٹیوٹیز ہیں، جتنے نیگیٹو ایٹریبیوٹ ہیں، جتنے منفی صفات ہیں، جتنی خرابیاں، جتنی برائیاں، جتنے عیوب ہیں، جتنی بے حیائیاں ہیں، یہ سب نیگیٹو میں آ جائیں گی، اور اللہ ان سب سے الرجس سے یہ ڈینائی کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ اے اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے الرجس کو دور رکھے۔ وہی ہوتا ہے رقم تطہیرہ، اور پھر پازیٹیو کہہ دیا کہ ایسا پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا آیت کا لہجہ کہ جہاں پر ایک پن کرنا چاہ رہا تھا، پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت آپ بہت اچھے ہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے الرجس کو، ہر نیگیٹیوٹی کو،
ہر عیب کو، ہر برائی کو، ہر خرابی کو آپ سے دور رکھے، پھر یطہرکم تطہیرا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس آیت کا لہجہ ساری آیتوں سے الگ کیوں ہے، بس اسے آپ سن لیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا درس ہوتا ہے یہ، اور آپ اہل القرآن ہیں اور آپ اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، چنانچہ اہل بیت کا معیار اور اسٹیٹس اس آیت میں جو نظر آ رہا ہے اس کو محسوس کریں، تاکہ ہم اپنے کردار کو بنائیں۔ ہم ان کی تعصی کر رہے ہیں، ہم ان کا اتباع کر رہے ہیں، ہم ان کا اطاعت کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، ان سے محبت کر رہے ہیں، وہ تھے بھی ایسے کہ محبت کی جائے، اور جب محبت ہو جائے تو پھر اتباع اور فالو کرنا اور اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہو جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ذرا سا بھائی میں بھی ترچھے لہجے میں اس بات کو شروع کروں۔ ہمارے اور آپ کے انسانی سماج کی سب سے بڑی، ہماری جو سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھے تو بننا چاہتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، ہم اچھے تو بننا چاہتے ہیں مگر ہم لوگ بے عیب نہیں بننا چاہتے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو ہوکا ہے کہ ہم اچھے بن جائیں۔ چلیے اچھے بننے کا شوق بھی اتنا برا نہیں ہے، بلکہ ہم کو شوق یہ ہے کہ ہم اچھے بنے نہ بنیں، اچھے کہلائیں۔ وہ ایک تبلیغی پہلو ہے، اور میں اپنے ہی کو کہہ رہا ہوں، میں تو جانتا نہیں کہ کہاں نشیب ہے، کہاں پانی مرے گا، لیکن ہم میں کون ایسا ہے کہ جو بے عیب ہو؟ یہ انسانی معاشرے کی کمی ہے۔ آپ اس کو ذرا سا اندر سے محسوس کریں۔ ہم میں ہر ایک کو یہ شوق ہے کہ ہم اچھے بن جائیں، بے عیب بننے کا شوق نہیں ہے، یعنی اچھائیاں کریں مگر برائیوں سے ساتھ ہی ساتھ دور رہنے کا شوق اور کوشش نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہیں۔ آیت تطہیر ذہن میں رکھیے گا کہ اہل بیت کیوں اتنے ہائی لیول کے ہیں، کیوں مشیت ان پہ فدا ہے، ان کی اداؤں پر، ان کی بے عیبی پر، کیوں اللہ کی انتخاب کی نظر ان پر جاتی ہے۔ تو ہم میں، عام انسانوں میں، ہم میں اور آپ میں کمی یہ ہے کہ ہم اچھے بننا چاہتے ہیں مگر بے عیب نہیں بننا چاہتے، اور یہ بھی کوئی برا نہیں ہے۔ کم سے کم اچھے بنتے جائیں گے تو ایک منزل ایسی آئے گی کہ بہت سی اچھائیاں ہم میں آ جائیں گی اور وہ برائیوں کو ریپلیس کر دیں گی۔ اس سے بڑی قیامت یہ ہے کہ اچھا بننے کا اندر سے شوق نہیں ہے، بڑے سفید پوش ہیں، مگر شوق یہ ہے کہ اچھے کہلائیں، ہر آدمی ہمیں اچھا کہے، اچھو میاں۔ یہ شوق بہت خطرناک ہے، یہیں سے ہپوکریسی اور منافقت، یہیں سے خراب کردار کی بنیاد پڑتی ہے۔ ریاکاری، مکاری کہ سماج میں اچھے کہلائیں چاہے اندر سے اچھے نہ ہوں، بس راز نہ کھلنے پائے، جبکہ اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم اچھے بنو، اللہ چاہتا ہے کہ بے عیب بنو۔ اچھائیاں پیدا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے سے برائیوں کو دور کرو۔ اور فرما رہے ہیں، تھوڑا سا باریک بات ہے مگر آپ ریئلائز کریں گے، اچھا بننے کے شوق سے اچھا یہ ہے کہ اپنے سے برائیاں دور کریں، اور اگر اپنے سے عیوب و برائیوں اور نیگیٹیوٹی کو دور کرتے چلے جائیں گے تو ایک منزل ایسی آئے گی کہ ہم میں کوئی برائی رہی نہ جائے گی۔ تو اب اس تصویر سے زیادہ حسین کون سی تصویر ہوگی کہ جس میں کوئی عیب ہی نہ ہو؟ اللہ چاہ رہا ہے پریکٹس کر کے اس منزل پر آؤ۔ وجہ بتا دے کیا ہے، توجہ کا طالب ہوں۔
کسی بھی شخصیت کا جو اعتبار ہے وہ اس کی اچھائیاں اور اس کے پازیٹیو ایٹریبیوٹ نہیں ہوتے، بلکہ شخصیت کا جو اعتبار ہوتا ہے، پرسنالٹی کا جو بھروسہ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، ڈینسٹی ہوتی ہے، وہ شخصیت کا اعتبار اس کی اچھائیوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ شخصیت کا اعتبار اس میں برائیاں نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محنت پڑ رہی ہے ذرا سی، لیکن میں دلائل کے ساتھ اور روزمرہ کی جو آپ کے اپنا پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل لائف آپ ذرا محسوس کریں۔ شخصیت کا جو وزن کہلا، جیسے اعتبار کریں، بڑے معتبر ہیں تو لاکھ ہم سچ بولا کریں، ہم سچ بولتے بولتے معتبر نہیں بنیں گے۔ اگر ہم ایبسولوٹ جھوٹ سے دور نہ ہوئے، یعنی سچ بھی بول رہے ہیں اور ایک بڑے بڑے ایک آدھ جھوٹ بھی بول دیے، 100 سچ کے ساتھ ایک بڑا سا جھوٹ بولا اور پکڑے گئے، تو اب اگلی بات جب ہم کہیں گے تو دنیا یہ نہیں کہے گی کہ کم سے کم 150 بار تو سچ بولا ہے، بلکہ فوراً اگلی بات سن کے کہیں بھیا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سینکڑوں سچ بولنے کے بعد انہوں نے 2-3 یہ بڑے بڑے جھوٹ بولے کہ پول کھل گیا، لہذا جب تک پرکھ نہ لیجئے تب تک بات نہ مانیے گا۔ اس جگہ سچ بھی بولتے ہیں تو کبھی بڑا خطرناک والا جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ اب بتائیے شخصیت کا اعتبار اس کے سچ بولنا ہے یا شخصیت کا بھروسہ جھوٹ نہ بولنا ہے؟ صلوات۔ ایک مل جل کے ذرا شیعوں کے لہجے میں۔ جلدی جلدی منزل تک لانا چاہ رہا ہوں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت کا اعتبار اور شخصیت کا بھروسہ، اس کے پازیٹیو ایٹریبیوٹ، اس کی اچھائیاں نہیں ہوتی، بلکہ شخصیت کب معتبر بنتی ہے، کب بھروسے مند بنتی ہے؟ جب اس میں نیگیٹیوٹی نہ ہو، نیگیٹیو ایٹریبیوٹ نہ ہو، عیوب نہ ہو، برائیاں نہ ہو، خرابیاں نہ ہو، تب وہ معتبر ہے۔ اسی لیے آپ ذرا قرآن مجید میں دیکھیں، یعنی اللہ کے نزدیک معیار کیا ہے؟ معتبر وہ نہیں ہے کہ جو اچھے اچھے کام کرے، اللہ کی نظر میں معتبر وہ ہے کہ جو گناہ نہ کرے، جو برائیاں نہ کرے، جو خرابیاں نہ کرے، جس میں عیب نہ ہو۔ اسی لیے تقوی کا مفہوم بڑی خاص توجہ میں لے آیا آپ کو، یعنی جب تک کہ ظاہر قرآن سے ملا نہ دوں کہ میری حیثیت کیا ہے، میرے الفاظ کی اوقات کیا ہے، سرچشمے وحی و الہام سے ہی لے کے بول رہا ہوں۔ لہٰذا اب آپ قرآن مجید میں دیکھیں، خدا بند عالم، اسی لیے تقوی کی اہمیت کیا ہے، تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کی اہمیت اللہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو بس متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، متقی یعنی پرہیزگار، لفظ پرہیز بتا رہا ہے۔ متقی وہ ہے، متقی اچھے کام کرنے والا نہیں ہے۔ ہزاروں اچھے کام کرنے کے بعد بھی اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ متقی نہ ہوں، یعنی تقوی اچھے کام کرنے کا نام نہیں، روح تقوی جو اصل مفہوم تقوی ہے وہ اچھے کام نہیں کرنا ہے، بلکہ تقوی کا مطلب ہے کہ برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانی پروردگار سے، عیوب سے، خرابیوں سے، بے حیائیوں سے، بے ایمانیوں سے، جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں اس سے اپنے کو بچائے رکھنا۔ تقوی اچھے کام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی برائیوں سے اپنے دامن کردار کو بچائے رکھنے کا نام ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ بھائی آیت تطہیر پہ بیان ہے تو اسی رخ سے ہوگا، اور یہی کردار سازی اہل بیت کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں کہ میں نے عرض کیا کہ خالی اہل بیت نہیں، اللہ کو متقی کے اعمال، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بس متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، اور فرمائیے قبول کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ایکسیپٹیبل ہیں اعمال وہ کس کے ہیں؟ متقی کے ہیں۔ تقوی وقایا، تقوی ناؤن ہے، وقایا بھی ایک ناؤن ہے۔ اس کا مطلب اپنے کو بچائے رکھنا۔ وقا ڈھال کو کہتے ہیں، سینہ سپر ہو جانا، بچانا، کسی کو اپنے پیچھے رکھ کے آگے بچانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہمیں پالنے والے ہمیں دنیا میں بھی حسنات دے، نیکیاں نعمتیں دے، آخرت میں بھی نیکیاں۔
اور بچا لے. وقایا تقوی ناؤن امپریٹیو صیغہ امر کے اے رب تو بچا لے, یہ امپریٹیو ہے, قاف زیر کے تو بچا دے لے رب, نہ پہلا آبجیکٹ ہمیں, دوسرا آبجیکٹ عذاب نار سے, یعنی جہنم سے بچا لے. تقوی مطلب بچانا. میں چاہ رہا ہوں علمی طور پر, ظاہر ہے کہ مجھے کوئی وہ تمبو قنات والی واہ نہیں چاہیے, لیکن یہ کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے جو میں پوائنٹ لے کے چلا ہوں. یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے لوگو, اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ, اے لوگو قو, یہ پلیورل کے لیے ہے, وہ کہ سنگولر کے لیے, واحد کے لیے, جمع کے لیے, اے لوگو قو بچاؤ, انفسکم اپنے کو, واہلیکم اپنے اہل و عیال کو, گھر والوں کو, نارا آتش جہنم سے, کہ جس کا ایندھن ہوں گے لو انسان ایندھن ہوں گے, پتھر ہوں گے. تو یہ کہ و قو بتا رہا تھا کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو بچانا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں خالی متقی معتبر ہے. توجہ فرما رہے ہیں, اللہ کی نظر, اللہ کہتا ہے کہ منما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ بس متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. عمل کے توجہ, عمل کے کریٹ ہونے کے لیے, عمل کے وجود میں آنے کے لیے شرط ہے اسلام. عمل کریٹ ہی نہیں ہوتا جب تک اللہ کے دین کے دائرے میں کوئی نہ آئے. مثال دے دوں, وضو ہے 3 چلو کا, آپ کا دوست ہے نان مسلم ہے, کوئی بات نہیں, اسلام متعصب نہیں ہے, لیکن آپ کا دوست ہے, مسلم نہیں ہے, اتنا چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے, جو آپ کریں وہی کرتا ہے. وقت نماز آیا, آپ آئے, آپ نے کہا میرے کو میں نماز پڑھ لوں. اس نے, آپ نے 3 چلو چہرہ ہاتھ دھویا, اس نے آپ کی محبت, آپ کی نقل میں اس نے بھی 1 چلو چہرے پہ اور داہنے بائیں ہاتھ پہ ڈال لیا. آپ کے یہ 3 چلو کیا ہیں اسلامی شریعت کی ٹرمینالوجی میں کیا ہے؟ یہ آپ کا کہلائے گا وضو. حد سے اصغر سے پاک ہو گئے, اللہ سے ہم کلامی کرنے کے قابل ہو گئے, ظاہری طور پہ حد سے اصغر سے پاک ہو گئے, بلکہ باطنی نجاست بھی چلی گئی, چھوٹی والی جو وضو سے دور ہوتی ہے. آپ کا یہ عمل وضو کہلایا, مگر وہ آپ کے دوست کے یہی 3 چلو یہ وضو نہیں کہلایا, یہ منہ ہاتھ دھونا ہو گیا. بھائی کاہے کے لیے؟ آپ کے 3 چلو پر اطلاق لفظ وضو ہوا, مگر آپ کے دوست پر نہ ہوا, کیونکہ وہ دائرہ دین میں نہیں آیا تھا. اسی لیے میں نے کہا عمل کے کریٹ ہونے کے لیے شرط ہے اسلام. پہنچ رہی ہے میری بات؟ اگلا مرحلہ ہے کہ عمل صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے, صحت عمل. عمل کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے ایمان, محبت اہل بیت, ولایت علی. بھائی مومن ہوگے نا تب عمل صحیح ہوگا, کیونکہ جن کی اداؤں کی نقالی جزو شریعت ہے, جب ان سے محبت, ان کی امامت, ان کی ولایت, ان کے آگے سرنڈر نہیں ہو, ان کی اطاعت نہیں کر رہے, تو مومن کیسے ہو گئے؟ تو عمل کے کریٹ ہونے کے لیے شرط ہے اسلام. عمل کے صحت عمل صحیح ہے, اس کے لیے شرط ہے ایمان. اب اگلا مرحلہ ہے کہ عمل وجود میں آ کے صحیح بھی ہو گیا, مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل ہے, قابل قبول ہے, اللہ اس کا قدردان ہے کہ جس کو لے ریسیو کرے خوش ہو, اور اس کا جواب دے, اس کا صلہ دے, اس کا نتیجہ نکلے, اس کا انعام دے. اس کے لیے شرط ہے تقوی. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی سورہ آل عمران, کہ جب حابیل و قابیل کا کانفلکٹ ہوا تھا اور بھائی نے بھائی کو قتل کیا, تو اس سے پہلے حابیل نے کہا تیری قربانی قبول نہیں ہو, کیسے ہوتی, اس میں میری غلطی نہیں, تجھے حسد ہو رہا ہے, اور تیرا عمل اس لیے قربانی قبول نہ ہوئی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تو بس متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. یعنی عمل کے قبول ہونے کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے شرط ہے تقوی. یعنی اللہ اچھے کام کرنے والوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا, چاہے وہ کام اچھا ہو. اچھے کام کو قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرو. یعنی اپنے کردار کو عیبوں سے بچاؤ. اچھائیاں کرنے سے کوئی معتبر نہیں بنتا, بلکہ برائیوں سے بچنے سے شخصیت میں اعتبار پیدا ہوتا ہے. اسی لیے آپ کے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات.
سیئات گناہوں سے، برائیوں سے، عیوب سے، نیگیٹیوٹی سے، خرابیوں سے اجتناب کرنا، برائیوں سے بچنا افضل ہے اکتساب حسنات، یعنی اچھائیاں کمانے، اچھے کام کرنے سے افضل ہے، اہم ہے کہ برائیوں اور گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ مولا نے فرمایا ہے، یعنی اچھائیاں کمانے کی فکر سے زیادہ برائیوں سے بچنے کی فکر ہونا چاہیے۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ کو اچھے بچے لوگ اتنے پسند نہیں ہیں، اللہ کو بے عیب لوگ پسند ہیں، یعنی شخصیت کا اعتبار اس کی اچھائیاں نہیں ہے بلکہ برائیاں نہ ہونا ہے۔ بس صلوات ہی چاہیے اور تو کچھ نہیں۔ میں اس منزل تک آپ کو لا کے کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کو متقیوں کے اعمال، توجہ کا طالب ہوں، اللہ کی نظر اس پر نہیں ہے کہ کس نے کون سا عمل کیا، اللہ کی نظر آپ کے عمل پہ نہیں ہے۔ انیشلی غور فرما رہے ہیں، انیشلی بیسیکلی بنیادی طور پہ اللہ کی نظر اس پہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹا سا کام کیا کہ بڑا سا کام کیا۔ اللہ کی نظر عمل پہ نہیں ہے، اللہ کی نظر اس شخصیت پر ہے کہ جس سے عمل صادر ہو رہا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون عمل کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ بعد میں۔ بس بہت قریب آپ کو لے آیا اس منزل تک کہ یہ جملے کا نتیجہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور ذہن میں پیوست ہو جائے۔ اللہ کی نظر اس پر نہیں ہے کہ کون کیا عمل ہو رہا ہے، اللہ کی نظر اس پر ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ شخصیت کیسی ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کا ویٹ کیا ہے، اس کی ڈینسٹی کیا ہے، اس شخصیت کا اعتبار کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اگر کوئی ہلکی اور غیر معتبر شخصیت بڑا سا بظاہر عمل کرے تو اللہ کی نظر میں وہ بظاہر بڑا بھاری سا عمل بے وزن ہے، ویٹ لیس ہے، بے قیمت ہے، کوئی اللہ کی نظر میں ویلیو نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر ہلکی شخصیت، بھائی میرا جملہ ضائع نہ جائے، تاریخ کے تک ذہن اگر آگے آپ کا چلے تو میں کسی میدان میں لا چکا آپ کو۔ اگر کوئی ہلکی شخصیت بظاہر بڑا سا عمل کرے تو اللہ کی نظر میں وہ بڑا عمل بھی ویٹ لیس ہے، لیکن اگر کوئی معتبر شخصیت، کوئی وزنی شخصیت، کوئی بھاری شخصیت اگر کوئی بظاہر چھوٹا سا عمل کرے تو اللہ کی نظر میں اس وزنی معتبر شخصیت کا بظاہر ہلکا چھوٹا سا عمل بھی بہت وزنی ہے، بہت معتبر ہے، بہت بھاری ہے۔ بھائی اب بھی ذہن آپ کا نہ گیا، ہم نے تاریخ میں ہزاروں سیاف دیکھے، ہم نے تاریخ انسانیت میں کتنے شمشیر زن دیکھے، ہم نے تاریخ میں کروڑوں ضربتیں دیکھی، ہزاروں تلواریں دیکھیں۔ بھائی پہنچا ذہن کے نہیں پہنچا، مگر یہ کیا سبب ہے کہ لاکھوں ضربتیں ایک طرف ہیں مگر خندق کی جنگ میں علی کی ایک ضربت ایک طرف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہلکی شخصیت بڑا کام بھی کرے تو اللہ کی نظر میں ویٹ لیس ہے، اگر وزنی معتبر شخصیت بظاہر چھوٹا سا عمل بھی کرے تو وہ اتنا افضل ہے، اتنا بھاری ہے کہ پیغمبر سے اللہ نے کہلوا دیا کہ سند دے دو کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ۔ علی کی خندق کے دن ایک ضربت افضل ہے، اوپر اور نیچے کی تمام مخلوقات کی عبادت سے افضل ہے، وزنی ہے ایک ضربت۔ صلوات۔ ایک اور صلوات سے نواز دے۔ بیٹا نعرے حیدری کے ساتھ نعرے صلوات بھی یہ ٹوئن نعرے ہیں۔ صلوات۔ میں خود گھڑی دیکھ رہا ہوں، مجھے خود فکر ہے، ایک اور صلوات سے نوازیں۔ یہ سلو ہے کم سے کم 10 منٹ، یہ دھوکہ دے دیتی ہے، میں نے دیکھ لیا اچھا ہوا، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ارے ذرا سا پیار کے ساتھ صلوات پڑھیں۔
میں آپ کو اس منزل تک لانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی نظر میں شخصیت کا وزن ہے. اللہ کی نظر میں وہ معتبر نہیں ہے کہ جو اچھے اچھے کام کرے. ہوگا اچھے بھی کرتا ہے برے بھی کرتا ہے تو معتبر کیسے بنے گا؟ اللہ کی نظر میں معتبر بنو. اور اچھائیوں سے کوئی معتبر نہیں بنتا بلکہ برائیوں سے بچنے سے معتبر بنتا ہے. اسی لیے اللہ کی نظر میں متقی معتبر ہے اور متقی کا ہلکا سا عمل بھی قابل قبول ہے اور وزن ہے. اور فرمایا اسی لیے ہزاروں ہمیں شمشیر زن اور فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے ملے, مگر علی کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے کہ مشیت نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اے میرے رسول یہ ضربت جو لگ رہی ہے ارے جلدی سے سند دے دو. اے میرے وہ رسول معتبر کہ جس کے جنبش لبہائے صداقت لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بن جائیں. بھئی کیا سن رہے ہیں خاندانی شیعہ؟ توجہ ہے, خالی فارمالٹی کے طور پہ نہ آیا کریے مجلسوں میں. آئے وہ میرے حبیب معتبر کہ جس کے ہونٹ ہلے تو میرا قانون بن جائے. ہے نا, محمد کتنے معتبر ہیں. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ بولتا ہی نہیں اپنی خواہش اپنی ڈیزائر سے نہیں, بلکہ یہ وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے. یعنی یہ کہ محمد نہیں بولے بلکہ اللہ بول رہا ہے. توجہ ہے. اب ایک جملہ یہاں پہ کہتا ہوں کہ جب مشیت چاہتی ہے اپنے عام بندوں سے بات کرنا, جب اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے بات کرنا تو محمد کی زبان سے بولتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے بات کرنا تو محمد کی زبان سے بولتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے اپنے مجرموں باغیوں سے انتقام لینا تو علی کے ہاتھ سے لیتا ہے. اب ایک جملہ اور ٹاپ اپ کر دوں, جب اللہ چاہتا ہے کہ عام بندوں سے بات کرے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے, اور جب معراج کی تنہائیوں میں محمد سے بولنا چاہتا ہے تو پھر علی کے لہجے میں بولنے لگتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہی سب چلے گا بھائی. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللہ نے کہا کہ سند دے دو. یہ ایک ضربت نہیں ہے, دیکھو تو کہ کون مار رہا ہے. انٹینشن دیکھو, نیت دیکھو. ارے ضربت کے صبح قیامت تک دور رس نتائج تو دیکھو. اللہ کی نظر ایک ضربت پہ نہیں ہے, اللہ کی نظر اس ضربت کی سکسیسو ویوز پر ہے. وہیں غور فرمایا, یہ ایک ہاتھ اوپر سے نیچے آیا, کتنے سیکنڈ کا یہ عمل ہے, بظاہر کتنا چھوٹا عمل ہے, مگر اللہ رسول سے کہہ رہا ہے سند دے دو, اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن اشجع العرب عمرو بن عبد ود کے سر پر افضل ہے کاہے سے من عبادت الثقلین. نیچے اور اوپر کی حدیث 50 بار سنی, کبھی سوچیں تو کہ کیا اللہ نے رسول سے کہلا دیا جو بولے تو قانون بن جائے. یعنی علی کی ایک ضربت افضل ہے, وزنی ہے, بھاری ہے, معتبر ہے. عبادت ثقلین یوم الی یوم القیامہ, صبح قیامت تک کی ثقلین, نیچے کی تمام مخلوقات اوپر کی مخلوقات کی صبح قیامت تک کی عبادت سے افضل ہے علی کی ایک ضربت, علی کا ایک ہاتھ, ید اللہ کا ایک ہاتھ, تلوار بھی وہیں کی, ہاتھ بھی وہیں کا, ایک ہاتھ, یہ چند سیکنڈ میں نیچے آ جانا یہ افضل ہے, وزنی ہے صبح قیامت تک کی ثقلین کی عبادت سے. کبھی غور فرمایا, ذرا سوچیں تو اگر آپ اپنے لفظوں میں کہ میزان عدالت کے ایک پلے پر صبح قیامت تک کی عبادت ثقلین ہے اور میزان عدالت انصاف کے ترازو کے ایک پلے پر علی کی ایک ضربت ہے, علی کی ضربت کا وزن زیادہ ہے, عبادت ثقلین ہلکی ہے جس میں انبیاء و مرسلین و ملائکہ کے سجدے بھی ہیں. وجہ بتائیں کیا ہے یہ ایک ضربت علی کی اتنی بھاری؟ بظاہر تو بہت چھوٹا سا عمل ہے, ایک ہاتھ علی کا اوپر سے نیچے آ جائے. اللہ کی نظر عمل پہ نہیں ہے, اللہ کی نظر اس شخصیت کے وزن پر ہے کہ کون عمل کر رہا ہے. جب اللہ کی نظر میں متقی کا عمل بڑا وزنی ہے تو یہ جو ضربت خندق میں ماری گئی ہے یہ کسی متقی کی ضربت نہیں ہے بلکہ امام المتقین کی ضربت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
یہ امام المتقین کی ضربت ہے، کیوں نہ وزنی ہو۔ اور یہیں سے ایک جملہ اور کہوں گا کہ جس علی کی ضربت اتنی وزنی ہو اس کے سجدے کتنے وزنی ہوں گے۔ ارے ذہن کہاں ہے احمد و آل محمد؟ ارے بجلی سے آپ کی آواز کیا تعلق ہے؟ آپ نے بیٹری تو نہیں لگی ہے، آپ اپنی بیٹری سے بولیے جو اللہ نے لگائی ہے، بلند آواز۔ بس ذرا سی زحمتیں اور ہیں، ظاہر کہ میرا ٹائم بس ظاہر کہ میں 11 سے 12 ہی میرا ٹائم ہے، اس کے آگے نہیں جاؤں گا۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وال، بڑی گرمی ہے بھائی، آنکھوں سے پسینہ نکل رہا ہے۔ ذرا غور فرمایا، آپ شیعان علی ہیں، ذرا غور کریں، متقی بنے، کیونکہ علی تو مولا کائنات ہیں۔ متقی بنیے کیونکہ وہ امام المتقین ہیں، اور محشر میں حساب و کتاب علی ہی کے ساتھ ہوگا، مگر مولائیت کے ٹائٹل سے نہیں ہوگا، امامت کے ٹائٹل سے ہوگا۔ بھائی صاحبان مطالعہ قرآن کی آیتیں ذہن میں ہیں، علی تو مولا کائنات ہے، کوئی مانے نہ مانے، وہ تو اس کے بھی مولا تھے کہ جنہوں نے ان کی خلافت غصب کر لی، پھر بھی کہتے رہے کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہی تو مولا ہونے کا مطلب ہے، لولا علی، جس کے لیے لولا آ جائے وہی مولا ہوتا ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ ایک اور جملہ کہوں، جس سے ترک اولا بھی نہ ہو وہ مولا ہوتا ہے۔ یعنی نیگیٹیوٹی سے بچنے میں یہ لیول جس کا ہو کہ جس سے بیٹر کو بھی، بہتر کو بھی، اولا کو بھی جو ترک نہ کرے، وہ مولا ہوتا ہے۔ یہ ہے اہل البیت۔ میں اشاروں میں پتہ نہیں کیا کہہ گیا ہو، آپ کہاں پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ جس سے ترک اولا بھی نہ ہو وہ مولا ہوتا ہی ہے، اہل البیت۔ نیگیٹو سے پازیٹیو یہ ساری باتیں ذہن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ لہذا علی تو جہنم کے بھی مولا ہیں۔ مولا کا مطلب حاکم، تبھی تو کہیں گے کہ خذ ھذا، یہ لے لے، یہ تیرا ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ میرا ہے۔ قسیم الجنت والنار، جنت کے بھی مولا، جہنم کے بھی مولا، کافر کے بھی مولا، مشرک کے بھی مولا، منافق کے مولا، مومنین کے بھی مولا، متقیوں کے بھی مولا، انبیاء و مرسلین کے بھی مولا، اولیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے بھی مولا۔ مولا تو علی سب کے ہیں، مگر نجات کس کی ہوگی؟ جو علی کو امام مانے۔ غور فرمایا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن یاد کرو کہ جب ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ وقت یاد کرو قیامت کا کہ جس دن ندعو، ہم بلائیں گے، کلیکٹ کریں گے، جمع کریں گے، ریکلیکٹ کریں گے، ریسریکٹ کریں گے۔ The day of resurrection یہی ہے مطلب، سب کو جمع کریں گے، کس کے ساتھ؟ بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ یعنی اس دنیا میں جن لوگوں نے جن کو اپنا امام اور رہبر آئیڈیل بنایا ہوگا، ہم انہی کے ساتھ ان کا حشر کریں گے۔ جو امام کا حشر ہوگا وہی مامومین کا ہوگا۔ اب جس کو چاہو یہاں امام بناؤ، حشر اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کو یہاں امام بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ دن یاد کرو کہ جب ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور علی کیا ہے؟ علی فاسقین اور گناہگاروں، عیبداروں کے امام نہیں ہے، بلکہ علی امام المتقین ہیں، متقیوں کے امام ہیں۔ تو اگر علی کی سرپرستی اور گارڈین شپ میں وہاں حساب کتاب کروانا ہے تو متقی بنو۔ صلوات پڑھیے، کاش کہ ہم متقی ہوتے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے کو کہہ رہا ہوں، اے کاش کہ ہم لوگ متقی ہوتے۔ ہمارے سماج میں یہی کمی ہے، اچھے اچھے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ بڑے بڑے بلنڈر بھی کر رہے ہیں۔ بلنڈر چھوڑو، اچھے اچھے کام چھوڑو، اچھو بننے کے چکر میں نہ رہو، بے عیب بنو۔ ایک دم سے نہیں بن سکتا تو کم سے کم آنے والا کل آج سے تو بہتر ہو۔ نہیں، ائمہ نے کہا ہے کہ رات میں محاسبہ نفس کرو، بستر پہ جب جا کے لیٹو دن بھر کی باتیں سوچو، کیا اچھائیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی، اور برائیوں پہ شرمندہ ہو، اور کمٹمنٹ کرو، ہم سے عہد کرو کہ کل جب صبح اٹھو گے تو جو برائیاں آج کی ہیں ان کو دور کرو گے۔ اور ائمہ نے فرمایا، اہل بیت نے فرمایا کہ جس مومن کا آنے والا دن گزرے والے دن سے کچھ بہتر نہ ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ غور تو کریے، ایرسٹوکریسی، یہ دنیا کے عہدے اور یہ وہ، ارے چھوڑیے، بھاڑ میں جائے، مرو گے مٹی میں مل جاؤ گے۔
ہوس تو ختم نہیں ہونی ہے. ابن آدم کا پیٹ فقط مٹی بھر سکتی ہے جب تک قبر میں نہ چلا جائے. تو ہوس چھوڑیے, کچھ اچھے کام کر لیجئے, برائیاں چھوڑیے, علی امام ہے, متقی بنیے. ارے بھائی ایک دم سے نہیں بن سکتے سلمان ابو ذر, کوشش تو کرو. اللہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ ہر نفس کی, ہر جان کی, ہر انسان کی اتنی ہی تکلیف اسے دیتا ہے, اتنا ہی ایکسپیکٹ کرتا ہے, اتنی ہی ڈیمانڈ کرتا ہے جو اس کے پاس وسعت ہے, صلاحیت ہے, ایبلٹی ہے. تو کیا اللہ کو جواب دے پائیں گے کہ ہم فلاں گناہ نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ بات سمجھیے, وہاں کوئی مکاری نہیں چلے گی. اللہ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں, اللہ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج قیامت میں ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے یہ جو کرتوتیں کرتے پھرتے تھے. تو وہاں تو کوئی کام نہ آئے گا. ہماری عقل ہمارے خلاف بولے گی, ہمارے اعضاء و جوارح منہ پہ مہر, ہمارے ہاتھ پیر, ہماری آنکھیں بولیں گی, ہماری زبان بولے گی. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں, پیغام آپ تک بھی جائے آپ کے مولا کا, بس بات کو منزل تک لانا چاہ رہا ہوں کہ علی امام المتقین ہے. توجہ. اور اس ضربت کا وزن کس لیے ہے اتنا؟ جب اللہ کی نظر میں متقی کا عمل وزنی ہے, اتنا وزنی ہے, کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں, میں اس عمل کو اپنائے لے رہا ہوں, یہ متقی کا ہے, اس لیے کہ معتبر ہے. تقوی عمل کا نام نہیں ہے, تقوی اعتبار شخصیت کا نام ہے کہ برائیوں سے دور رہتے رہتے اتنا معتبر بن جائے کہ اللہ کہے کہ اب تیرا ہلکا سا عمل بھی وزنی ہے کہ تو وزنی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ اب یہاں پر پھر آپ کو لے آؤں دو جملے کہنے کے لیے کہ جس علی کی ضربت کا وزن اتنا ہے کہ عبادت ثقلین سے وزنی ہے, افضل ہے, اس علی کے سجدوں کا وزن کتنا ہوگا؟ میں اس لیے ٹھہر رہا ہوں, ذرا غور کریں, یہی تو بندگی ہے. سجدے پہ علی کی نظر کرنا کیوں ضروری ہے؟ غور کیجئے میں کیوں کہہ رہا ہوں. جس کی نظر علی کے کمالات تک پہنچ کے ٹھہر گئی, پہنچ رہی ہے بات, جس کی نظر علی کو چاہتا ہے, بھائی اٹریکٹ ہو رہا ہے. علی کے چاہنے والوں میں دو گروہ ہیں. جس کی نظر علی کے کمالات پر جا کے ٹھہر گئی, یہ رد الشمس, یہ مردے کو زندہ کرنا, یہ ضربات, یہ باب خیبر ہے نا, بڑے بڑے کمالات. جس کی نظر علی کے کمالات پہ جا کے ٹھہر گئی وہ نصیری بن کے رہے گا. اور جو علی کے کمالات کے بعد جس کی نظر علی کی بندگی اور سجدے تک آئی وہ شیعہ بن جائے گا. اب اس سے زیادہ پریکٹیکل جملہ نہیں کہہ سکتا, شیعوں کی طرح صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اور فرمایا میں نے کیا کہا؟ جس کی نظر علی کے کمالات پہ جا کے ٹھہر گئی, وہ تو کہے گا نا کہ عقلوں سے پردہ کرنے والا اللہ ہے, اللہ تو کبھی سامنے نہیں آیا, جو سنا تھا اللہ کے بارے میں یہ تو کر رہا ہے, یہی اللہ ہے. علی کو مان رہا ہے, علی کی نہیں مان رہا ہے. علی کے کمالات پہ نظر ہے, علی کی بندگی پہ نظر کیوں نہیں, سجدوں پہ نظر کیوں؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ضربت علی پہ ٹھہرے نہ رہو. علی نے اپنی ضربت پہ کبھی ناز کیا ہی نہیں. علی نے یہ کہا کہ پروردگارہ میرے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. تو جس کی ضربت کا وزن اتنا ہو اس کے سجدوں کا وزن کتنا ہوگا؟ اگر میرے ساتھ ساتھ تو روانی سے جملے بولوں, اس لیے کہ ٹائم جو خرچ ہو رہا ہے وہ اس غلط فہمی میں ہو رہا ہے کہ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. جس علی کے ضربت کا اتنا وزن ہو اس علی کے سجدے کا وزن کتنا ہوگا؟ اور شاید اسی لیے علی کی ضربت کا وزن تو اللہ و رسول نے بتایا, مگر علی کے سجدے کا وزن اللہ و رسول نے نہیں بتایا. میری ننھی سی عقل میں اس کا ریزن یہ آ رہا ہے, بھائی توجہ سنبھالے, ماشاءاللہ اہل علم اور ادبی ذوق رکھنے والے ہیں. علی کی ضربت کا وزن تو اللہ و رسول نے بتایا نا, افضل من عبادت ثقلین یوم القیامہ, مگر علی کے سجدے کا وزن اللہ و رسول نے کیوں نہ ہم کو کیوں نہ بتایا, کیوں نہیں کمیونیکیٹ کیا؟ مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ مشکل یہ ہو سکتی ہے کہ شاید الفاظ کی تنگنائی میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ علی کے سجدے کی وسعتوں اور عرفان کو الفاظ کی تنگیاں اپنے اندر سمو سکتی.
جس کے جہاں تک پہنچی ہو وہیں تک میں کیا عرض کروں، میں تو بول سکتا ہوں نا، آپ کا ذہن تو نہیں بن جاؤں گا، بلکہ یوں کہیے کہ شاید الفاظ و تراکیب و فصاحت و بلاغت کے الفاظ کی کمر ناتواں میں اتنی سکت اور طاقت نہیں تھی کہ لفظوں کی کمر علی کے سجدے کو، وزن کو سنبھال سکتی، لہذا اللہ اور رسول نے لفظوں میں بیان نہ کیا کیونکہ کمیونیکیٹ کرنا تھا، تو علی کے سجدے کا وزن یا وہ اللہ جانے کے جن کا سجدہ علی کرتے تھے، یا خود علی جانے کا جو سجدہ خدا کرتا تھا، یا محمد و زہرا حسن حسین یعنی علی کے گھر والے جانے جن کے سجدے ایک ہی لیول کے تھے، ان کے علاوہ کوئی علی کے سجدے کے اصلی وزن کو نہیں سمجھ سکتا، مگر ایک جملہ حوالے کروں گا کہ علی کے سجدے کا اصلی وزن اللہ و رسول نے نہیں بتایا، جو اصلی وزن ہے تو وہ ہماری کیا اوقات کہ ہم بیان کریں، مگر علی کے چھوٹے سے شیعہ اور قدردان کی حیثیت سے اگر علی کے سجدے کا اصلی وزن، بڑی خاص توجہ، علی کے سجدے کا اصلی وزن اگر ہم نہیں جان سکتے تو علی کے سجدے کا کم سے کم وزن بتانے کا تو ہمیں حق ہے۔ تو سنو علی کے قدردان شیعو، علی کے سجدے کا کم سے کم وزن یہ ہے، اتنا ہے کہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو علی کا سجدہ کیا جاتا۔ سلامت رہے۔ سلامت رہے۔ بس بات تمام کر رہا ہوں، ایک صلوات سے نوازنے پر محمد و آل محمد۔ بلند آواز۔ بس رہن دے، بہت پی لیا، شکریہ۔ ایک اور صلوات۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی ضربت کا وزن عبادت ثقلین سے افضل ہے، ان کی عبادت کتنی وزنی ہوگی، ان کے سجدے کتنے وزنی ہوں گے۔ یعنی یہ ظاہری عمل کا ڈٹرمنیشن یا ایویلویشن نہیں ہے، بلکہ شخصیت کے وزن پہ مشیت کی نظر ہے۔ اسی لیے الہی عہدے وہاں نہیں جاتے جو بڑے اچھے ہوں، اللہ کا عہدہ وہاں جاتا ہے جن میں کوئی عیب نہ ہو۔ اور آیہ تطہیر اس بات کا چیلنج ہے، انما یرید اللہ، نیگیٹو، ہر نیگیٹیوٹی، ہر نیگیٹیو ایٹریبیوٹ کا انکار ہے۔ وجہ بتا دے کیا ہے کہ اللہ اس لیے اللہ نہیں ہے کہ بڑا اچھا ہے، اللہ اس لیے اللہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ صفات ثبوتیہ، بزرگوں سے بہتر اس بات کو بچے سمجھیں گے، کیونکہ کتابیں تو بعد میں پڑھتا نہیں کوئی، دینیات کی کتابیں پڑھی تھیں، بچوں کی تازی ہے۔ کیوں بچوں؟ صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ ہے نا، بات تمام ہے، دو جملوں میں اللہ تک لے گیا میں۔ الہی عہدیدار اہل البیت کون ہے؟ الہی منصب داروں کی انجمن چادر میں جمع ہے کہ جہاں اہلیت پہلے ہے، عہدہ تو ان کے قدموں پہ خود سے آتا ہے کیونکہ ان میں اہلیت ہے۔ یہ پہنچانا چاہ رہا تھا بات آپ تک۔ اللہ کیوں اللہ ہے؟ صفات ثبوتیہ، ہر اچھی صفت، ہر اچھی بات اللہ میں ہے، یہ صفات ثبوتیہ۔ ہر پازیٹیو ایٹریبیوٹ جو وجود میں آ سکتا ہے، جو تصور میں آ سکتا ہے، جو ہو سکتی ہے، وہ ہر اچھے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مطلب اور کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ، پازیٹیو ایٹریبیوٹ سب اللہ میں، اس پر ایمان لانا یہ توحید کا، ایمان کا ایک پورشن ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ صفات سلبیہ، ہر نیگیٹیو ایٹریبیوٹ، ہر منفی صفت، ہر عیب، ہر خرابی، ہر نیگیٹیوٹی وجود میں آ سکتی ہے، ان میں سے کوئی بھی کمی، کوئی نیگیٹیوٹی اللہ میں نہیں ہے، اس پر ایمان لانا یہ صفات سلبیہ پہ ایمان لانا ہے۔ غور کیجئے گا۔ اور صفات ثبوتیہ پہ ایمان لانا یعنی یہ کہ اللہ میں ہر اچھائی ہے، یہ ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ انہیں کہ آپ کہیں گے کہ میرا اللہ بہت اچھا ہے مگر اس میں ایک یہ بھی کمی ہے، ہائے ہائے ہائے، محسوس کرتے ہیں۔ میں تشیع اور اسلام کی بنیاد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ خداوند عالم، بھائی بس ایک جملے میں رت لگانا چاہ رہا ہوں، کنکلوژن۔
میں نے کہا کہ اچھائیاں معتبر نہیں بناتی بلکہ برائیاں نہ ہونا معتبر بناتا ہے. تو اللہ اس لیے اللہ نہیں ہے کہ وہ بڑا اچھا ہے، اللہ اس لیے اللہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. تو جب بے عیب کی نمائندگی کی بات آئے گی تو بے عیب کے نمائندے اچھے لوگ نہیں ہوں گے کہ جن میں دو چار عیب بھی ہوں. بے عیب کے نمائندے بے عیب ہوں گے. وہ اللہ اتنا عاجز نہیں ہے کہ کوئی بے عیب نہ بنا سکے. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جیسے وہ اللہ کے صفات سلبیہ ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، آیت تطہیر اہل البیت کے صفات سلبیہ ہیں. یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بڑے اچھے ہو، بلکہ اللہ یہ چیلنج کر رہا ہے کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کیونکہ بے عیب کے نمائندے بے عیب ہوتے ہیں. یہ نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف سفر ہے. اچھائیاں معتبر نہیں بناتی بلکہ برائیاں نہ ہونا معتبر بناتے ہیں. یہ الہی منصبداروں کی انجمن ہے. یعنی جہاں اہلیت اور بے عیبی ہے وہاں اللہ کا عہدہ تلاش کرتا ہوا، توجہ کا طالب ہوں، اگر اہل ہے تو وہ عہدہ لینے نہیں اسے جانا پڑتا، بلکہ اگر اہل ہے الہی عہدے کا تو عہدہ اسے تلاش کرتا ہوا جاتا ہے. چاہے غار حرا میں جا کے ڈھونڈے، محمد نبوت و رسالت و قرآن لینے نہ گئے بلکہ وہ تو غار حرا میں چھپے بیٹھے بندگی کر رہے تھے. اہل تھا تو عہدہ اور وحی اول تلاش کرتی ہوئی غار حرا تک پہنچ گئی. یہ ہیں الہی عہدے دار اور اہل بیت انہی کی انجمن ہے. اور یہ عہدوں سے بے نیاز ہیں کیونکہ ان میں اہلیت موجود ہے. شاید یہی حکمت ہو کہ اللہ نے 14 معصوموں میں ایک ایسی خاتون جناب سیدہ کو رکھا کہ یہ عہدوں سے بے نیاز ہیں. ایک جناب سیدہ کو 13 ظاہری عہدے دار، ایک نبیوں کا سردار خاتم الانبیاء اور 12 ائمہ، یعنی کہ حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، حسین کی صلب میں کروٹیں لینے والے 9 ائمہ کے انوار و روحیں موجود ہیں. مگر ان 14 میں اللہ نے ایک بی بی فاطمہ کو ایسا رکھا کہ جو نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، نہ خلیفہ ہے، مگر اپنے اہلیت اور کرائٹیرین اور معیار و فضائل اور کمالات میں نہ اپنے بابا نبیوں کے سردار سے کم ہے، نہ اپنے شوہر امیر المومنین سے کم ہے، نہ اپنے بچوں حسن حسین سے کم ہے، جبکہ وہ ظاہری عہدے والے بھی ہیں، نبی ہیں، امام ہیں. مگر فاطمہ نہ نبی ہے نہ امام ہے، مگر کسی عہدے دار کے معیار سے فاطمہ کم نہیں ہے. اللہ نے اس لیے فاطمہ کو رکھا کہ یہ اہل البیت ہیں، یہ عہدوں کے محتاج نہیں ہیں بلکہ عہدے ان کے محتاج ہیں. اسی لیے محمد جب مسند نبوت پہ بیٹھے تو نبوت کا وقار بڑھ گیا. بالکل ویسے ہی کہ جب علی مسند خلافت پہ بیٹھے تو علی کی عزت میں اضافہ نہ ہوا بلکہ خلافت کے منصب اور مسند میں 4 چاند لگ گئے کہ علی یہاں آ کے بیٹھ گئے. بس عزیزو، یہ ہیں صاحبان کمالات اہل البیت کہ جن کے قاتل بھی ان میں عیب نہ نکال پائے. بس عزیزو، ایک صلوات پڑھیں اور زحمت آپ کی تمام. ان کے قاتل بھی ان میں کمی نہ نکال پائے. ایک صاحب صفات مومن کی مجلس ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹوں کی طرح فرما بردار اور خدمت گزار اور قدرداں. قدر بیٹیاں بھی اللہ نے دی. معتبر شخصیت تھے. میں اتنا نہیں جانتا تھا مگر جتنا اب جان گیا. یعنی یہ کہ شخصیت کا اعتبار یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے تو سب سے پہلی جو تصویر اس کی پرسنالٹی کی امیج بن کے آپ کے ریٹنا پر آئے وہی اس کی اصلی شخصیت ہوتی ہے. اگر کسی مومن کو یاد کیا جائے اور جلدی جلدی اچھائیاں کھٹا کھٹ اس کے ذہن میں، اس کے لیے ذہن میں آنے لگیں تو وہ معتبر ہے. بے عیب تو خدا کی ذات یا اللہ نے اس کو بنا دیا. بس عزیزو، ہم کتنے بھی بے عیب ہوں مگر آل محمد سے زیادہ تو کوئی بے عیب نہیں، جن کا چیلنج اور جن کی سند آیت تطہیر ہے. کتنا بدذوق زمانہ تھا کہ بے عیبوں کی بھی وہ زمانہ
قدر نہ کر سکا؟ علی تلوار چلا کے بھی معتبر ہے، اللہ بتا رہا ہے. اسی لیے فقط ضربت مارنا علی کا شوق نہیں تھا، یہ دین خدا کی ضرورت تھی. ہدف ہے اللہ کے دین اور انسانیت کی بقا، دین خدا کا فائدہ، اس کی بقا. اگر دین کی بقا ضربت مارنے پہ ہے تو علی نے ضربت ماری، اور اگر دین کی حیات و بقا ضربت کھانے پہ ہے تو اسی شیر خدا نے محراب عبادت سجدہ توحید میں ضربت کھائی. اور مزہ تو یہ ہے کہ ضربت مار کے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، مگر جب ضربت کھا لی تو مسجد کوفہ میں کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ. ضربت مارنا شوق نہیں تھا، ضربت ماریں یا ضربت کھائیں، ہدف اللہ کی اطاعت، محمد کی اطاعت اور دین خدا اور انسانیت اور قیام عدل و انصاف کے لیے ضربت مارنی پڑے چاہے ضربت کھانی پڑے. مگر چلو بدر و احد کے کینے، جمل و صفین و نہروان کے کینے تھے علی کے ساتھ. فاطمہ کی کیا خطا تھی کہ پسلیاں توڑ دی گئیں؟ وہ تو مرکز آیت تطہیر ہے. بے عیبوں کی انجمن میں 18 سال کی شہزادی. یہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی نفسیاتی طور پر مجبور نہیں تھا، کیونکہ علی کے ساتھ بغض چلو obvious لگتا ہے تھوڑا سا. اگر دیندار ہوتے تو یہ سوچتے کہ علی کا اپنا ایشو نہیں تھا، اللہ و رسول کی خاطر علی نے اللہ و رسول کی اطاعت میں تلوار چلا کے اپنی نسلوں میں دشمنی مول لے لی. تبھی اللہ نے کہا کہ اس کی محبت کے بغیر میں ایمان اور بندگی قبول نہ کروں گا. فاطمہ کا کیا عیب تھا؟ حسن کا کیا عیب تھا؟ حسین نے کیا کیا تھا؟ یہ پسلیاں فاطمہ کی توڑ دی گئیں، ضربت علی کے سر پہ لگی، حسن کے جگر کے ٹکڑے. اور میدان کربلا میں تو ٹکڑے جگر کے کٹ کٹ کے گر رہے تھے. ہاں عزادارو، حسین کربلا میں اسی لیے بچوں کو بھی لے کے آئے تھے کہ کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ جوانوں سے، جنگجوؤں سے ہماری جنگ ہو رہی تھی. کوئی اکبر کو قتل کرنے کا تو شاید کوئی جواز پیش کر دے، مگر اصغر کو تیر مارنے کا جواز کہاں سے کوئی لائے گا؟ بس بچیوں کے لیے اور دامادوں اور گھر والوں کے لیے چند فقرے ہیں. آؤ، حسین سے زیادہ بے عیب کون تھا؟ 71 جنازے جس حسین نے کربلا میں ایک دوپہر میں صحرا میں بھوک اور پیاس کے عالم میں اٹھائے ہیں، دل کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. ہر جنازے پہ حسین شکر کا سجدہ بھی کر رہے ہیں. اللہم تقبل منا ھذا القربان. ہاں عزادارو، ایک وقت کو آیا کہ نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناسے، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس. ہاں اب حسین یکا تنہا ہیں، اتنے جنازے اٹھا کے حسین اکیلا ہے. ہاں عزادارو، خوش قسمت ہیں وہ والدین کہ جن کی بیٹیاں اور بیٹے ہوں اور وہ ان کے سامنے گزریں. ارے بیٹیاں ہوتی ہیں تو زینت جنازہ ہوتی ہیں، بیٹیاں گریہ کرتی ہیں، کوئی آئے نہ آئے روح خوش ہوتی ہے کہ میری بیٹیاں میرا غم منا رہی ہیں، جنازے پہ رو رہی ہیں. ارے بیٹے ہوں نہ بیٹوں کے جیسے داماد ہوں تو جنازے کو جب کاندھا دیتے ہیں تو کوئی آئے نہ آئے روح شاد ہوتی ہے کہ میری محنت سوارت ہو رہی ہے. حسرتیں تو جب ہوتی ہیں جب بوڑھا باپ جوانوں کے جنازے اٹھا رہا ہو. بس مجلس تمام ہے 2 جملوں کے اندر. ہاں حسین کا دونوں طرف سے امتحان تھا. حسین کے بیٹیاں بھی تھیں، حسین کے بیٹے بھی تھے، کم سے کم 3 بیٹیاں، تینوں کے نام فاطمہ. اپنی ماں سے محبت اتنی تھی. صغرا و کبرا و سکینہ تو پہچان کا لقب تھا. حسین کو اپنے باپ سے اتنی گہری عقیدت تھی کہ بظاہر 3 بیٹے ہر حال میں، تینوں کا نام علی ہے. اکبر و اصغر و اوسط تو پہچان کے لیے ہے،
یعنی حسین، زہرا اور علی کا مکمل کمائی کربلا کے میدان میں لے کر آ گئے تھے۔ ایک بیٹی کو بروایت مدینے میں چھوڑ آئے جو آخری وقت تک انتظار کرتی رہی کہ میرا بابا ارے کارواں لے کے وطن آئے گا، مگر عزادارو ارے حسین تو نہ آئے۔ ہاں، خون میں رنگا ہوا حسین کا کرتا گیا، اصغر تو نہ آئے، اصغر کا شلوکا گیا۔ اور دو بیٹیاں کربلا میں ہیں، ایک فاطمہ بنت الحسین نوجوان جو اسیری کی منزلوں میں پھپھیوں کے ماؤں کے ساتھ ہے، ایک بچی کربلا میں آ کے 3.5 مہینے کی ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس سکینہ کا حال کہ رخصت کیا ہے جب آخری وقت میں یہ کہہ کے کہ بیٹا مرنے جا رہا ہوں، کوئی اور بچی ہوتی تو ننھا سا دل دھک سے ہو کے رک گیا ہوتا، مگر وہ بچی حسین کو کس کس حالت میں اور حسین اس کو کس کس حالت میں شام تک دیکھتے رہے۔ بس عزاداروں، بیٹے بھی ہیں مگر دونوں جہتوں سے، دونوں پہلوؤں سے یہ حسین کے تحمل کا امتحان ہے۔ 2 بیٹوں کے جنازے حسین نے خود اٹھائے مگر ایک بیٹا حسین کا جنازہ اٹھا نہ پایا۔ ایک وہ جوان کا جنازہ جو حسین لے کے چلے تو مگر چل نہیں پا رہے تھے، 2 قدم بڑھ کے رکھ دیا، خیمے کا رخ کیا، بچے کھڑے تھے، کہا آؤ بنی ہاشم کے بچوں اپنے بھائی کا جنازہ اٹھانے میں مدد کرو، حسین سے تنہا نہ اٹھے گا۔ اور ایک جنازہ جو بظاہر تو بہت چھوٹا کم وزن کا تھا مگر حسین جانتے ہیں کہ اس جنازے اصغر کا وزن کتنا تھا۔ 2 ہی تو جنازے ہیں کہ جن کا وزن کوئی نہیں جان سکتا، بس اٹھانے والا جانے۔ ایک اصغر کا جنازہ حسین جانے کیا وزن تھا، ایک سکینہ کا جنازہ سجاد بتائیں گے کہ کیا وزن تھا۔ ہاں عزادارو، یہ اصغر کا جنازہ یہ عجیب حقیقت ہے جسے محسوس کریں۔ ہر جنازہ حسین نے زمین سے اٹھایا، اکبر و ابا، اکبر و قاسم و اون و محمد، ارے ہر جنازہ حسین نے زمین سے اٹھایا مگر اصغر کا جنازہ اٹھایا کہاں؟ یہ تو وہ بچہ ہے جو باپ کے ہاتھوں پہ جنازے میں بدل گیا، ابھی مسکرا رہا ہے، ابھی جنازے میں بدل گیا۔ بس عزیزوں، اور دوسرے پہلو سے امتحان، جس نے 71 جنازے اٹھائے اس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ تھا۔ مرحوم کا جنازہ شان سے اٹھا، قبر میں اتارا گیا، بیٹے کو سہارا، دامادوں بیٹیوں کو سنبھالے تھے لوگ، مگر ہائے سجاد کی وہ مظلومیت کہ بابا کا جنازہ 11 محرم کو اٹھانے کی مہلت نہ تھی، تبھی تو جان نکلی جا رہی تھی۔ زینب نے تسلی دے کے سجاد کی زندگی بچائی مگر باعجاز ارے آئے جو کوفے کے زندہ سے تو بابا کا جنازہ بنی اسد دفن کرنے کی فکر میں تھے جنازے، ہر جنازے میں بنی اسد کی مدد لی مگر باپ کا جنازہ ارے ٹکڑوں میں بکھرا ہوا، یوں نہ اٹھا سکے سجاد بلکہ چٹائی منگائی، باپ کے اجزاء چٹائی پہ سمیٹے۔ بنی اسد نے مدد کرنی چاہیے، کہا اس میں ہاتھ نہ لگاؤ، یہ معصوم کا جنازہ ہے، اسے بس معصوم دفن کرے گا۔ کس طرح سے لحد میں سجاد نے باپ کو اتارا۔ بس عزادارو، قبر کسی بزرگ ماں باپ کی بن جاتی ہے، ایسی جگہ بنائی جاتی ہے کہ بچے گھر والے بار بار قبر پہ جائیں مگر وہ غریب الوطن کیا کریں جو 11 کو چھوڑ کے جنازہ گئے، جو 12 کو قبر تو بن گئی مگر اسیری کی طویل منزلیں، غریبوں کی قبریں سنسان۔ اسی لیے تو رہائی کے بعد 40 کا دن تھا جب اہل حرم کربلا میں پہنچے، پہلی بار بیویوں نے قبر حسین دیکھی،
سوچو کیا عالم ہوگا. ارے 3 دن روتے گزر گئے اور اس کے بعد پھر امتحان دل تھا کہ مدینے قبریں چھوڑ کے جانا تھا. کیسا 40 وہاں. ارے کون قبروں پہ شمع جلائے. سنسان جنگل میں غریبوں کی قبریں چھوڑ کے آل محمد مدینے چلے گئے. وہاں پہنچ کے بھی ارے صغرا کو سنبھالنا تھا. مزار نبی پہ کبھی پرسا, کبھی سیدہ کی قبر پہ پرسا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين يا حسين يا حسين. ایک بار اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے, اس کا ثواب, اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب مرحوم مغفور سید ظہیر حسن عابدی صاحب ابن جناب مرحوم مغفور سید شبیر حسن عابدی صاحب اعلی اللہ مقامہما کی روح کو ایصال فرما دے. اللہم صل. زیارت پڑھ لیں. السلام علیکم یا اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین, السلام علیکم ابن سید الوسین, السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین, السلام علیکم وعلی جدک و ابیک, السلام علیکم وعلی امک و اخیک, السلام علیکم وعلی سائر المستشہدین بین یدیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا و مقتدانا صاحب العصر والزمان الامان والامان والامان. السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا امام الانس والجان, السلام علیکم وعلی آبائک الطاہرین و اجدادک الطیبین. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل مخرجک